وقت تک ہمارا جو سروائیول ریٹ ہے وہ مور دین 67% ہے. 21% سے زائد جو ہے ہماری خواتین یہاں پہ فاؤنڈرز ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے خراب ہیں, ہمارے ینگ سٹارٹ اپس جو ہیں, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز جو ہیں, ینگ نوجوان پاکستانی جو ہیں, وہ ہمارے لیے مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی راستے ہمارے لیے نکالیں گے. زیادہ اکثریت ہماری پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے, تو ہمیں ان کو سروس دینے کی ضرورت ہے. Welcome to this special episode of Matrix Media. Today we have with us a very interesting guest. جن کو اگر ہم کہیں کہ وہ اسٹارٹ اپس کے کنگ ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. I am going to introduce to you Mr. Parvez Abbasi, who is the project director of NIC, and اس کے ساتھ ساتھ he is the co-founder of TeamUp. Thank you for being with us, sir. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here. اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں what about your early life, آپ نے کہاں سے پڑھا and what led you to NIC? صحیح. So I was born in a small village, مری میں, اور چھوٹی عمر میں میں لنڈن چلا گیا تھا اپنے والدین کے ساتھ, اور بچپن کی پرورش, اسکولنگ, ایجوکیشن وہیں پہ ہوئی ہے. My background is in telecommunications. I studied telecommunications engineering and I worked with British Telecom in the UK. تو یہ میری ارلی ڈیز ہیں, اور 1991 میں پاکستان آیا تھا یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز پاکٹیل, انسٹافون اور موبیلنگ کو ہیلپ کرنے کے لیے, جب وہ شروع میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا تھا. That's interesting. So لنڈن سے آپ پھر پاکستان آ گئے and then in NIC. Yeah, so the journey is quite long. It's 30 years. So I started working with telecom companies, and in 2001, unfortunately, I got fired, or fortunately, as the case may be. And then that opened up another door for me, where I started my own company called Mobile Zone. And we worked with international brands like Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, etc. And we brought in mobile phones. پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ گرو ہو رہی تھی بہت تیزی سے, اور اس کو جو ڈیمانڈ تھی موبائل فون کی وہ اتنی زیادہ تھی کہ we were importing millions of mobile phones a month. And ہم نے بزنس پر ایکسپینڈ کیا افغانستان میں, بنگلہ دیش میں اور UAE میں. اس سے کیا ہوا کہ ہم نے بہت اچھی ایک ٹیم بنا لی تھی, کام بھی سمجھ لیا تھا, اور 2-4 پیسے بھی کما لیے تھے. What is NIC? The National Incubation Center, it's a public-private partnership between the Ministry of IT, Ignite, and Mobilink Jazz, our partners. تو ہماری کمپنی جو ٹیم اپ ہے, زہیر خالق میرے پرانے دوست, کولیگ بھی رہ چکے ہیں, اور میں نے یہ کمپنی جو ہے بنائی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ ہم پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم کیسے فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے, ان کو سپورٹ کیسے کریں گے. ہمارا اپنا ایکسپیرینس تھا ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے کتنے فائدے پہنچتے ہیں, نہ صرف شہروں کے اندر, رورل ایریاز کے اندر, اسپیشلی ینگ لوگوں کے ساتھ. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو ایک طرف لے کے ینگ لوگوں کے ساتھ ملا دیں تو یقیناً پاکستان کے لیے ہم ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں. الحمدللہ پچھلے 6 سالوں میں آپ کے سامنے نیشنل انکیوبیشن سینٹر پروگرام جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے, اور 1,20,000 سے زائد جابس کریٹ ہو چکی ہیں. 50 ارب روپے سے زائد انویسٹمنٹ اور سیلز ریونیوز جو ہیں اسٹارٹ اپس نے ریز کیے ہیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہاں پہ کہ کافی ینگ لوگ ہیں, جس میں سے ایک سگنیفیکنٹ پورشن, مور دین 20% خواتین ہیں. سر, جب آپ انکیوبیشن کہتے ہیں, نیشنل انکیوبیشن سینٹر, سو واٹ ڈز انکیوبیشن مین؟ That's a great question, and thank you very much for asking that. Incubation basically یہ ہوتا ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ سیف, سیکیور کام کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بچہ پریمیچور پیدا ہوتا ہے, تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, تو اس کو ایک ہاسپٹل کے اندر انکیوبیٹر کے اندر رکھتے ہیں. تو اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہ آپ کا جو آئیڈیا ہے, جو اس وقت شاید تھوڑا سا کمزور ہوگا, شاید پورا مکمل نہ ہو, تو اس کو ہم لے کر آتے ہیں, اس آئیڈیا کو, اور اس کو پھر انکیوبیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اس کو ماحول ایسا دیتے ہیں جس میں وہ فلرش کر سکتا ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ کیسے کرتے ہیں؟ فزیکل انوائرمنٹ ہے جہاں پہ آپ کو انفراسٹرکچر جو ہے, جو ضرورت ہوتا ہے, انٹرنیٹ کا, بجلی کا, سیکیورٹی کا, وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے آپ کو ایک پروگرام ملتا ہے جس میں آپ آہستہ آہستہ اپنے آئیڈیا کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا آئیڈیا ہے تو یقیناً مجھے اچھا لگے گا, لیکن کیا دنیا کو بھی اچھا آئیڈیا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ ایک پروسیس ہے آئیڈیا ویلیڈیشن کا.
اسی طرح آپ کی گو ٹو مارکیٹ اسٹریٹجی، اسی طرح آپ کے یو آئی یو ایکس ایکسپیرینسز، اور اسی طرح آپ کی اگر فنڈنگ چاہیے، آپ کو اینجل انویسٹمنٹ چاہیے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنی ٹیم میں اضافہ کرنے کے لیے، تو ان پیسوں کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں پہ انویسٹرز ہوتے ہیں۔ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک کہ NIC کو اگر کسی اسٹارٹ اپ نے اپروچ کرنا ہے، سو واٹس دا پروسیجر؟ NIC کو اپروچ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں وزٹ کریں www.nicpakistan.pk کے اوپر، یا ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا، فیس بک، لنکڈ ان وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پہ ہمیں میسیج ڈراپ کریں۔ ہمارا ایڈریس جو ہے، ہم لوگ H9 میں ہے، اسٹریٹ 6 میں۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کو گوگل کریں گے، آپ کو تمام انفارمیشن ہمارے بارے میں مل جائے گی، تو آپ رابطہ کریں۔ جب تک آپ لوگ رابطہ نہیں کریں گے تو آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تو میری رائے تو یہ ہے کہ ریچ آؤٹ ٹو اس، send an email, send a WhatsApp, find us on social media, connect and share with us your idea and see how we can help you. سر، آپ کے پاس ہر کوہورٹ میں کتنے اسٹارٹ اپس آتے ہیں، اور اس میں ویمن پرسنٹیج کتنی ہے، ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس کی؟ تھینکس ویری مچ۔ ہمارے یہاں پہ ہر سال جو ہے ہم 40 سے 50 اسٹارٹ اپس کو لیتے ہیں، اور ہر اسٹارٹ اپ کے اندر 3 سے 4 لوگ موجود ہوتے ہیں ٹیم کے اندر، اور ہر 6 ماہ کے بعد ہم لوگ یہ انڈکشن کرتے ہیں۔ ایک سمر انٹیک ہے، ایک ونٹر انٹیک ہے، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ 1 سال کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے، یہ میں آپ کو جواب دینے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اوسطاً پوری دنیا میں 14% جو ہیں خواتین فاؤنڈرز ہوتی ہیں اکراس دا ورلڈ۔ امریکہ میں کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈیولپڈ ہے تو 17% ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اسلام آباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں 21% سے زائد جو ہے ہماری خواتین یہاں پہ فاؤنڈرز ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنے اسٹارٹ اپس آتے ہیں، اس میں سے مینی اسٹارٹ اپس آلسو انفارچونیٹلی فیل، تو ان کی فیلئر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فیلئر صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا انکیوبیشن دنیا میں مانا جاتا ہے وہ ہے سلیکن ویلی، جنہوں نے 1952 میں کام شروع کیا تھا۔ اگر وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مور دین 90% اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو obviously فیلئر ریٹ یہاں پہ بھی ہے۔ آئی ایم ہیپی ٹو شیئر ود یو کہ اس وقت تک ہمارا جو سروائیول ریٹ ہے وہ مور دین 67% ہے انکیوبیشن سینٹر میں پچھلے 5 سالوں میں۔ ظاہر ہے 5 سال کے بعد یہ فگر چینج ہوتی رہے گی، لیکن اس وقت تک ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی ایک اچھا سکسیزفل ریٹ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ میں پرسنلی تو یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ فیلئر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر اسی چیز سے آپ سیکھ سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو آگے آ کے فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک کمپنی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، لیکن وہ کوٹ ان کوٹ فیل ہو جاتی ہے، وہ پیسے نقصان کرتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن ان کے جو فاؤنڈرز ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو انہوں نے وہ نالج، وہ ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، اور آگے جا کے ان کو شاید بڑے نقصان سے بھی بچا سکتی ہے، اور وہ ایکسپیرینسز ان کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ سو فیلئر میری کتابوں میں تو کچھ ہے ہی نہیں اگر آپ اس چیز سے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اس کی مختلف رائے وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فاؤنڈرز ہیں کتنے فاؤنڈرز ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر صرف ایک فاؤنڈر ہے، اکیلا ہے، تو کتنا کام وہ ایک بندہ یا ایک شخص کر سکتا ہے۔ سملرلی اگر بہت زیادہ ہیں تو ایک قسم کی کھچڑی بن جاتی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتے اکٹھے ایک ڈائریکشن میں۔ تو وی فیل کہ جو آپٹیمم نمبر ہے وہ 3 فاؤنڈرز ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ڈیفرنٹ ہوں، ایک جیسے نہ ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک انجینئر ہے تو ایک فائنینس کا بندہ ہونا چاہیے، اگر ایک فائنینس کا ہے تو ایک مارکیٹنگ کا بندہ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ فنڈنگ آف کورس ایک ایشو ہے، لوگوں کے پاس پیسے جو ہیں، وسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو انویسٹرز ہیں اور جو اسٹارٹ اپس ہیں ان میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت سارے فاؤنڈرز ہیں وہ کوچیبل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو آتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ فاؤنڈرز سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سمجھتے۔ تو ان کو ایک اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو مجھے اس سے کچھ چیزیں لے کے 100% ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری چیزیں ان کی ماننی ہیں، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ پرلز آف وزڈم اس ایکسپیرینس کا حاصل کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آئیڈیا ویلیڈیشن، لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، مارکیٹ میں کسٹمر سے فیڈ بیک لینا، یہ بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو ڈیولپ کرنا، کیونکہ اگر آپ کی ٹیم اچھی ہوگی تو آپ کا کام بھی آگے بڑھے گا۔ اگر آپ خود کام سارا کرنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ بریک ڈاؤن ہو جائیں گے۔
اس اکانومی میں اور آج کل what do you feel کون سا بزنس بوم کر رہا ہے؟ میرے خیال میں نا یہ سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے خراب ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان ہر دوسرے چوتھے سال میں کسی نازک دور سے گزر رہا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نازک دور سے گزر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پہلے بھی آگے بڑھا ہے اور ابھی بھی آگے بڑھیں گے ہم لوگ. اور مجھے بہت آپٹمزم ہے کہ ان حالات میں، ان مشکلات میں ہمارے ینگ سٹارٹ اپس جو ہیں، سٹارٹ اپ فاؤنڈرز جو ہیں، ینگ نوجوان پاکستانی جو ہیں، وہ ہمارے لیے مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی راستے ہمارے لیے نکالیں گے. جہاں تک بات آتی ہے، کووڈ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیلیوری چاہتے ہیں، یعنی کہ باہر نہیں جانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ای کامرس کو دیکھیں، موبلٹی کو دیکھیں، جیسے کریم اوبر ہے، اس طرح بہت ساری اور آن لائن ایجوکیشن ہے، آن لائن فارمیسی ہے، میڈیسن ہے، آن لائن ڈاکٹرز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ٹیکنالوجی انیبلڈ سروسز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور اس کی مزید اور ضرورت ہے. ابھی بھی ہم صرف بڑے شہروں کی حد تک ہم لوگ ہیں. اگر ہم اسی کو دیکھیں تو زیادہ اکثریت ہماری پاپولیشن رورل ایریاز میں رہتی ہے، تو ہمیں ان کو سروس دینے کی ضرورت ہے. اور آہستہ آہستہ بڑے شہروں سے نکل کے یہ سٹارٹ اپس جو ہیں رورل ایریاز میں جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور وہی لرننگز واپس شہروں کے اندر بھی آ کے پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. تو گورنمنٹ کی ایسی کون سی پالیسی ڈو یو تھنک اٹ شوڈ بی ان پلیس تاکہ اسٹارٹ اپس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے؟ NIC از آلریڈی ڈوئنگ اے گریٹ جاب، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ سے اگر کوئی ایسی چیز ہو جو اور انکریج کر سکے اسٹارٹ اپس کو. تھینک یو ویری مچ. یہ کہنا ضروری ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جتنی پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ مور دین $700 ملین جو ہیں وہ پچھلے 1.5-2 سال میں پاکستان میں انویسٹ ہوا ہے. دس از اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف منی. اس سے میرے خیال میں پچھلے 20 سال میں شاید اتنی انویسٹمنٹ اسٹارٹ اپس کے اندر آئی ہو. تو گورنمنٹ کو مزید ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں تو مشورہ ایک دوں گا کہ ٹیکسیشن کے اوپر حکومت پاکستان کو جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو انسینٹیو دینا چاہیے کہ وہ اسٹارٹ اپ کے اندر انویسٹ کریں. جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بہت رسکی بزنس ہے. اسٹارٹ اپس 90% فیل ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ٹیکس پیئر کو اجازت دیں کہ وہ انویسٹ کریں اسٹارٹ اپس کے اندر، اور اگر ان کے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو اگلے سال وہ اپنی فیوچر ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر سکیں. یہ برٹش گورنمنٹ جو ہے یہ کافی سالوں سے کر رہی ہیں اور بہت سکسیزفل پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اسٹارٹ اپس کے لیے انویسٹمنٹ اچھی ہوگی تھرو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز، اس پروسیس پالیسی کی وجہ سے بہت سارے نئے لوگ ٹیکس پیئرز بھی بننا شروع ہو جائیں. If you have any message for the youth, the fresh graduates actually, یا پھر وہ لوگ جو اپنا اسٹارٹ اپ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا میسیج تو یہ ہے کہ جو پاکستانی یوتھ ہیں ماشاء اللہ وی آر ویری ٹیلنٹڈ پیپل. ہمیں کسی قسم کی دنیا کے لوگوں سے کم نہیں ہے، اور اسی پاکستان جیسے ملک میں ہم پروڈیوس کرتے ہیں عارفہ کے طرح لوگ، عبدالستار ایدی جیسے لوگ، امجد ثاقب صاحب جیسے لوگ، جہانگیر خان جیسے لوگ، اور بے تحاشا اور لوگ ہیں اسی معاشرے کے اندر، اسی ماحول کے اندر. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں جو پریویس جنریشنز کے پاس نہیں تھیں. ایکسیس ٹو 3G 4G، انٹرنیٹ، وائی فائی، اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، انٹرنیٹ، دنیا کے پوری دنیا کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتی ہے. ماشاءاللہ ہماری نوجوان جو ہیں فری لانسر کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ نمبر 3 کے اوپر آلریڈی پہنچ چکے ہیں اور مزید ہم آگے بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اگر وہ اپنے آئیڈیا کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں، انٹرنیٹ، گوگل، یوٹیوب کے اوپر تمام انفارمیشن آپ کو ملے گی. آپ انکیوبیشن سینٹر آنا چاہیں موسٹ ویلکم، لیکن اگر ہم نہیں بھی آ سکتے یا نہیں آنا چاہتے، انٹرنیٹ کے اوپر یہ ساری انفارمیشن موجود ہے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنے آئیڈیل کو سرچ کریں، یعنی کہ اپنے آئیڈیا کے بارے میں، آپ کی انڈسٹری کے بارے میں گوگل کریں اور اپنا ایک آئیڈیل بندہ ڈھونڈیں جس کے پیچھے آپ اس کو اسٹڈی کریں اور اس کو فالو کریں. اور اپنے محلے کے اندر، اپنے کمیونٹی کے اندر، اپنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر مینٹور ڈھونڈیں. کوئی ایسا شخص ڈھونڈیں جو آپ سے تھوڑا سا سینئر ہو، تھوڑا سا ایکسپیرینسڈ ہو، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں دیکھ کے کہ کاش میں بھی اس طرح بننا چاہتا ہوں. اور ان کو آپ ملیں، ان کو فالو کریں، اور نہیں تو ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھیں، چائے پئیں، ان کی رائے لیں، ان کو اپنا آئیڈیاز بتائیں، ان کی اپنی خواہشات بتائیں اور ان سے مشورہ بھی کریں. میری رائے یہ ہے کہ وہیں سے ہم سیکھیں گے، اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے.